ترمذی میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ کسی بندے پر اس کی طرف سے جو انعام ہو اس کا اثر اس پر نظر آئے. یعنی اگر اللہ نے کسی کو ویل آف کیا ہے، دولت دی ہے، تو اچھا پہنے، اچھا کھائے. اگر انسان اچھا نہیں کھاتا، اچھا نہیں پہنتا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کس کے پاس پیسہ ہے، لوگ اس سے کچھ مانگتے بھی نہیں. لیکن اچھا جو پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، تو جن کے پاس نہیں ہے ان کو امید ہوتی ہے کہ ہم ان سے مانگیں گے، اگر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان سے مدد چاہیں گے تو یہ ہم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے. یہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، اللہ نے ان پر فضل کیا ہے. احمد اور نسائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے جابر رضی اللہ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے ہاں تشریف لائے تو آپ کی نظر ایک بے حال آدمی پر پڑی جس کے سر کے بال بالکل بکھرے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا، کیا یہ آدمی کوئی ایسی چیز نہیں پا سکتا جسے سر کے بال ٹھیک کر لیتا؟ ہم کسی کو ایسے حال سے بے حال دیکھیں تو ہم کیا کہیں؟ ہم کہیں کتنے بزی ہیں نا، ٹائم ہی نہیں ملتا کنگھی کرنے کا. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ انسان اپنی صحت سے یا اپنی ہائیجین سے یا اپنے جو اس کا حال حلیہ ہے اس کی طرف سے بالکل ایسا لاپرواہ ہو جائے، گندا میلا کچیلا لگے. یہ اسلام میں ہرگز نیکی کا کوئی معیار نہیں، بلکہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے گندا رہنا. ایک اور موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو میلے کپڑے پہنے ہوئے، گندے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا. فرمایا، کیا اسے کوئی ایسی چیز نہ ملی کہ کپڑے دھو کر صاف کر لیتا؟ صاف ستھرا رہنا، صفائی، یہ بھی اسلام میں نہایت پسندیدہ ہے. علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک فرقہ مسلمانوں کا وجود میں آیا، خارجی جن کو کہا جاتا تھا، خارجائٹس. یہ شدت پسند تھے، دین میں انہوں نے انتہائی شدت اختیار کی. تقوی کا خود ساختہ، سیلف کریٹڈ انہوں نے ایک معیار بنا لیا تھا. ان کا تقوی کا معیار یہ تھا جو آج بھی ہمارے ہاں بعض مذہبی لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ کوئی اچھی چیز استعمال نہیں کرنی. اللہ کی زینت کو خود ہی اپنے لیے حرام کر لیا اور اس کو بہت اعلیٰ تقوی کا معیار بنا لیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے علی رضی اللہ عنہ نے روانہ فرمایا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حسین یمنی جوڑا پہنا. اس سے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فورن سے آیا ہے، میرا لباس باہر کا ہے. تو یہ وہی چیز ہے کہ جو چیز لوکل ہوتی ہے وہ کم اس کی قیمت ہوتی ہے، جو چیز باہر سے آتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. تو انہوں نے یمن سے منگوایا ہوا ایک جوڑا پہنا. کیوں پہنا آپ کے خیال میں؟ کیا ضرورت تھی ان کو یمنی جوڑا پہن کے جانے کی؟ ہم کیا کرتے اگر کوئی اچھا لباس پہننے کو ہمارے تقوی کے خلاف سمجھتا، اچھا لباس پہننے کی وجہ سے کوئی ہمیں غیر متقی سمجھتا، ہم تو اس کا امیج برقرار رکھنے کے لیے کبھی اچھا لباس نہ پہنتے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی نظر میں متقی نظر آنا چاہتے ہیں. جبکہ صحابہ اللہ کی نظر میں متقی لگنا چاہتے تھے. لوگوں سے مطلب نہیں تھا ان کو کہ یہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں. اور جب اللہ نے حرام نہیں کی تو کیوں بلا وجہ حرام کی جائے ایک چیز صرف لوگوں کے لیے کہ لوگ ہمیں نیک کہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے بہت حسین یمنی جوڑا پہنا. اس کو پہن کر ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے میرا استقبال کیا اور اعتراض کے طور پہ جوڑے کے بارے میں پوچھا. مطلب یہ تھا کہ خوبصورت لباس اللہ کے رسول کی سنت اور تقوی کے خلاف ہے. ان کو اچھا نہیں لگا کہ وہ مہنگے کپڑے پہن کر آ گئے. ابن عباس نے فرمایا، تم میرے اس اچھے لباس پر کیا اعتراض کرتے ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حسین سے حسین جوڑا پہنے ہوئے دیکھا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر پہن کر صحابہ کے سامنے آئے اور اس چادر کی قیمت 1000 درہم تھی. اتنی مہنگی چادر جو ہے وہ آپ نے پہنی. کیوں آپ نے یہ کام کیا؟ آپ نے یہ کام اس لیے کیا کہ امت آپ کے بعد کہیں غلف کا شکار نہ ہو جائے، کہیں وہ اتنی زیادہ سخت نہ ہو جائے. اور یہ ہم میں سختی آتی ہے. دین جب آتا ہے ہم بلا وجہ اللہ کی زینت اپنے اوپر حرام کرنے لگتے ہیں. ینگ بچیاں ہیں، 12-13 سال کی عمر ہے، 11-12 سال کی عمر ہے، 17-18 20-25 سال کی عمر ہے. یہ پہننے اوڑھنے کا شوق ہوتا ہے نا اس زمانے میں. اب ماں جو ہے وہ دینی مزاج کی ہو گئی. اب بیچارے بچوں پر پابندی لگا دی، نہ اچھا کپڑا بناتی ہیں، نہ ان کو پہناتی ہیں، نہ اڑھاتی ہیں. یہ بہت زیادتی ہے،
بلا وجہ کی سختی ہے بچوں کے ساتھ. اور اگر بچیوں نے کہا کہ اماں سب اتنا خوبصورت وہ پہن رہے ہیں، فلاں چیز کا آج کل فیشن ہے، کہہ دیا نہیں بیٹا سادگی سے رہیں گے ہم تو. یہ مت کریں، یہ چڑھانے والی چیز ہے. بس خیال آپ کو یہ رکھنا ہے کہ جو لباس آپ اپنی بیٹیوں کے لیے بنا رہی ہیں وہ ساتر ہونا چاہیے، چست نہ ہو، تنگ نہ ہو، اس میں سطر نہ جھلکتا ہو. اگر اس طرح کا لباس آپ پہنا رہی ہیں، وہ پہننا چاہتی ہیں، الحمدللہ بنا کر دیجئے. اگر بلا وجہ غلط چیزوں پر سختی کریں گے اور سٹینڈ لیں گے تو جن چیزوں پر واقعی سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے وہاں تو توانائی اور ہمت ہی نہیں بچے گی، وہاں کوئی سٹینڈ لے نہیں پائیں گے، وہاں نرمی کا مظاہرہ کریں گے. ہر شخص کا مزاج ایک جیسا سادہ نہیں ہوتا. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں لباس کیسا ہے ان کا، سیدھا سادہ لباس بھی ان کو اچھا لگتا ہے اور وہ پرانے لباس میں ہی خوش رہتے ہیں. جیسے عمر رضی اللہ عنہ تھے، ان کو نہایت پرانا لباس اچھا لگتا تھا، پیبند لگا ہوا، یہ ان کا ذاتی ذوق تھا. کچھ لوگوں کو آج بھی شوق ہوتا ہے، پرانا کپڑا نرم ہو جاتا ہے نا، سافٹ ہو جاتا ہے، وہ ان کو بہت اچھا، بہت کمفرٹیبل لگتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر چیز خوبصورت چاہیے ہوتی ہے، معمولی درجے کی بھی اگر چیز ہو لیکن وہ چاہتے ہیں ہو خوبصورت. دیکھیے خوبصورتی کے لیے بہت پیسہ تو ضروری نہیں ہے، چند سو کا بھی جوڑا ہو سکتا ہے رنگ بڑا خوبصورت ہو اس کا، یا بہت آرام دہ ہو تو وہ بھی زینت کا سبب بن سکتا ہے. تو اسلام ایک لاٹھی سے ہر ایک کو نہیں ہانکتا. اسلام گنجائش دیتا ہے اگر کوئی شخص ہے، اس کا ایستھیٹک سینس ڈیولپ زیادہ ہے، خوش ذوق انسان ہے، اچھا پہننا چاہتا ہے، خوبصورت لگنا چاہتا ہے، تو اسلام نے منع نہیں کیا. ایک شخص آیا، اس نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں چاہتا ہوں کہ میرے کپڑے بھی خوبصورت ہوں، میرا جوتا بھی خوبصورت ہو، یہاں تک کہ میرا کوڑا، وپ جس سے وہ اپنے جانور کو قابو میں رکھتا ہے، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرا کوڑا بھی خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. ہم تو اتنے مایوس ہو جاتے ہیں، ہم کہتے لو یہ کیا بات ہوئی، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا مطلب ہے کہ انسان ہر رنگ کو چھوڑ دے، ہر خوبصورتی کو چھوڑ دے. اور یہی ہم نے اسلام کے ساتھ بھی کیا ہے. ہم نے اسلام کے ساتھ ہر قسم کی خوبصورتی کو کاٹ کے پھینک دیا. ہر چیز بدصورت ہو، ہر چیز گھٹیا ہو، ہر چیز بلو سٹینڈرڈ، سب سٹینڈرڈ ہو، اس کو ہم سمجھتے ہیں دیکھو کتنی سادگی ہے. اور اسلام کے ساتھ جہاں اسلام کا نام لیا جا رہا ہو وہاں ذرا سی خوبصورتی، ذرا سی سجاوٹ اگر ہمیں نظر آ جائے، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو تقویٰ نظر نہیں آ رہا تھا. یہ سب تقویٰ کے خلاف ہے. کہیں قرآن کی مجلس ہو اور آپ خوبصورتی کے ساتھ اگر وہاں کچھ لوگوں کو دے دیں، لوگ ایک دم ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. اور کہیں قرآن کی مجلس ہو اور وہاں پہ دسترخوان نیچے بچھے ہوں اور مکھیاں بھنک رہی ہوں اور ٹین کے جو جگ ہیں وہ لڑک رہے ہوں وہاں پر، ہم کہتے ہیں ہاں کتنا تقویٰ تھا نا ان کے ہاں. اور اگر کانچ کی پلیٹ آپ نے رکھ دی اور تمیز تہذیب کے ساتھ لوگوں کو کھلا پلا دیا، ہم کہتے ہیں بہت غیر متقی لوگ ہیں، وہاں تو تقوی ہی نہیں تھا. ہمارا یہ حال ہو گیا ہے. جتنی بد نظمی ہو، جتنی ہڑبونگ ہو، بچے رو رہے ہوں، پلیٹوں پہ سے گر رہے ہوں، لڑک رہی ہوں چیزیں، گندگی مچی ہوئی ہو، ہم کہتے ہیں یہ تقویٰ ہے. اور جب چیز آرگنائزڈ ہو اور صاف ستھری ہو اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کی جا رہی ہو، ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. ہماری سینسٹیوٹیز ایک دم وائلیٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تقوی کے خلاف ہے. ہمیں اپنا مزاج درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے کیا تقوی کے معیار بنا لیے ہیں پتہ نہیں، نقلی. اللہ تعالیٰ اس قسم کے معیارات سے دھوکہ نہیں کھاتا. آپ کسی کے تقوی کو جج نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ تو اسلام مستحق ہے خوبصورتی کا. جب آپ اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر کوئی مجلس محفل سجائیں، اس میں خوبصورتی کا ضرور اہتمام کیجئے. ہاں اسراف کی ضرورت نہیں، لیکن خوبصورتی اور تمیز تہذیب اور آرگنائزیشن یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے. اور اگر آپ کوئی ایستھیٹک سینس، کوئی حصے لطیف کا خیال رکھ سکیں لوگوں کی، وائی ناٹ، کیوں نہ کریں، اس میں کیا پرابلم ہے. تو لوگوں کے پرسیپشن سے آپ مت جج کیجیے. آپ لوگوں کو راضی کرنے کو کام نہیں کر رہی. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نہایت غیر متقی ہیں جو آپ یہ کر رہی ہیں، ان کو سمجھنے دیجیے. آپ اسلام کا فائدہ سوچئے اس وقت، اسلام کا، کہ اللہ نے خوبصورتی کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے پوچھا ہے کون ہے جو حرام کرتا ہے اللہ کی نازل کی ہوئی زینت کو. کون اپنے آپ کو ایسا متقی سمجھتا ہے؟ وہ کل جواب دے دے گا اللہ کو کہ اس نے
آخر ان چیزوں کو تقوی کے خلاف کیوں سمجھا؟ تو اپنے اگر آپ کو خود بھی کوئی چیز استعمال کرنی ہے اچھی، کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ خود خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اب اگر ہم اپنے معیار سے دنیا بناتے، ہم کیسی بناتے؟ ہم سے مطلب ہے ہم متقی دنیا بناتے کیسی بناتے؟ آپ چڑیوں کے اندر یہ رنگ ڈالتی ہیں، ہم کہتے ہیں کیا فضول خرچی ہے، کیا ویسٹ آف ٹائم. پھول کس رنگ کے ہوتے؟ براؤن، ڈل، بالکل خزاں زدہ. اور ہم پھل کیسے بناتے؟ ہم کہتے کیا ویسٹ آف ٹائم ہے، کیا ضرورت ہے انار کو سجانے کی، ڈالو پھینکو اسی طرح، سب کھا پی کے پھینکیں گے اسی طرح سے. ہم تو اس طرح کائنات بناتے، بے ڈھنگی، بے ترتیب، بد تہذیبی ہوتی ہے اس کے اندر، کوئی سجاوٹ نام کی چیز نہ ہوتی. ہم کہتے ہیں ہم اتنے متقی، ہم تھوڑی سجائیں گے. ہم کہتے ہیں کافر سجاتے ہیں، ہم تھوڑی سجاتے ہیں. تو نہ ہم انار سجاتے، نہ ہم بھٹا سجاتے، نہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ گندم کی بال نکلتی. ایک ایک دانہ اس کے اندر دیکھیں، کیا نزاکت اور کیا حسن ہے. چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس کے اندر رنگ دیکھیں. ہم کہتے کیا ویسٹ آف ٹائم ہے، کون دیکھ رہا ہے ان کو، پڑی ہیں سمندر کے اندر، کیا کرنا ہے سجا کے ان کو، رہنے دو. متقی لوگ یہ کام نہیں کرتے. ہم دنیا ایسی بناتے ہیں نا، ہم بلیک اینڈ وائٹ، ڈل، براؤن، گندی سی دنیا بنا کے رکھ دیتے. ہم کہتے رہنا ہی کتنا ہے یہاں پر، 4 دن تو رہنا ہے، سجانے کی کیا ضرورت ہے. پتہ یہ چلا کہ جو اللہ نے کائنات بنائی ہے اور اس میں اتنا حسن رکھا ہے، اللہ کا معیار ہمارے معیار سے بہت مختلف ہے. ہم نے سجاوٹ کو، رنگوں کو، زینت کو تقوی کے خلاف بنا کر پتہ نہیں کیا سمجھا ہے اپنے آپ کو کہ ہم کتنے نیک ہیں. ہم ہر چیز سجائیں گے، ہم اسلام کے ساتھ سجاوٹ کو پسند نہیں کرتے. ذرا تمیز تہذیب کو، ہم سلیقے کو ہم پسند نہیں کرتے. جتنا پھوڑ پن، جتنا بد سلیقہ پن، جتنا بے ڈھنگا پن قرآن کی مجلس میں نظر آتا ہے، ہمیں اس کے اندر تقویٰ اتنا ہی نظر آتا ہے. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے نا، یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے ایسی بے ڈھنگی، ایسی پھوڑ کائنات نہیں بنائی. اللہ نے اس بے ڈھنگے پن سے ہمیں نہیں کھلایا. وہ غذا جو ہم کھا کر یوں پھینک دیتے ہیں، اللہ نے کیوں اتنا خوبصورت بنایا اس کو؟ اللہ نے کیوں اتنا رنگین بنایا؟ اللہ نے کیوں سجایا اس طرح سے کھانے کو؟ کبھی آپ کینو کو تو دیکھیے، ایک ایک بوند رس کی اللہ نے کیسے پیک کی ہے پپس کے اندر، کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے چھلکا چڑھایا ہے اس کے اوپر. ہمیں تو خوبصورتی نہیں اچھی لگتی، اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ کی میتھڈالوجی نہیں اچھی لگتی. تو یہ مسلمان ایسا نہیں ہوتا. کائنات مسلم ہے نا، کائنات کیسی ہے؟ نہایت خوبصورت. مسلم بھی نہایت سلیقے مند ہوتا ہے، جو کام کرتا ہے خوبصورتی کے ساتھ. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اعمال کو بھی سجائیے اور اسلام کو بھی سجائیے. ہاں، کس کے لیے؟ اللہ کی بڑائی کے لیے. یہ کوئی تکبر نہیں ہے خوبصورتی اختیار کرنا. اللہ ہی نے سارے رنگ بنائے ہیں، کسی رنگ کو منع کر لینا اپنے اوپر کوئی فائدہ نہیں اس کا. تو خوبصورتی اللہ کو پسند ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر تو حق کو نہ ماننے کا اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنے کا نام ہے. ہاں، اب کمپیریزنز کرنا بیٹھ کے کہ میری محفل ایسی، ان کی ایسی، میرا لباس ایسا، اس کا لباس ایسا، یہ دراصل تکبر ہو جائے گا. اپنا ذوق ہے، آپ کا شوق ہے، اچھا لباس پہننا چاہتی ہیں، شوق سے پہنی، سجائیے، بیلیں لگائیے، موتی لگائیے، جو جی چاہے لگائیے، اچھے سے اچھا لباس پہنیے. اگر آپ کو خوشی ہوتی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجئے. دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے مت پہنیے، اس لیے مت پہنیے کہ اگلے آپ کو دیکھ کے متاثر ہوں گے. مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی دنیا میں نمائش اور شہرت کے کپڑے پہنے گا، اس کو اللہ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا. ہمارا سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم سب سے نمایاں، سب سے ڈفرنٹ نظر آئیں. لباس پہننے میں اگر یہ مقصد ہے، اب یہ اسراف ہے، اس پہ اللہ کا غضب بھڑکے گا. شادیاں ہوتی ہیں، دلہا والے کپڑے بناتے ہیں دلہن کے لیے، بڑی سجا کر اسی لیے بھیجتے ہیں بہو کے گھر کہ لوگ دیکھیں. اب وہ لڑکی تو کل آپ کے اپنے گھر آ رہی ہے، پرسوں آ رہی ہے، آخر اس کے گھر کیوں بھیج رہے ہیں اتنا کچھ اٹھا کے؟ اس لیے بھیجتے ہیں کہ سب دیکھیں، دکھاوا ہو.
اور جب دکھاوا ہوتا ہے اس سے کتنوں کے دل میں حسرتیں پیدا ہوتی ہیں. آپ کی بہو کی کتنی دوستیں کزنز وہاں موجود ہوں گی، ان کے دلوں کے اندر بھی سارے ارمان خواب سج جائیں گے ان کی آنکھوں کے اندر کہ ہماری بری بھی ایسی ہے. اور جب نہیں آتی ان کو لگتا ہے کہ بیکار کی شادی ہو رہی ہے، تو ہم سے تو کسی کو محبت ہی نہیں. دکھاوا ہوتا ہے، پھر کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. جب شادیاں کرنے کھڑے ہوتے ہیں آپ دیکھیں جہیز اور بری ملا کر 100 150 200 جوڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہے اسراف. آدھے سے زیادہ پکتے ہیں، سائز بدل جاتا ہے، اگلے مہینے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، یا فیشن بدل جاتا ہے، سائز چینج ہو جاتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے. آپ خود بتائیں جن کی آپ کی شادیاں ہوئی ہیں، جو اماؤں نے اپنے ارمان نکالے تھے اور ساس نے بھی، کتنے پہنے ہیں آپ نے؟ آدھے سے زیادہ پک جاتے ہیں. کسی کو دے دیتا ہے یا دل سے اتر جاتے ہیں، دیکھ دیکھ کے انسان کا دل بھر جاتا ہے ان سے. پیک کے پیک جوڑے بعض دفعہ آپ اٹھا کر دے دیتے ہیں، اور اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کے اوپر، اتنی ایفرٹ اس کے اوپر لگتی ہے. یہ ہے فضول خرچی. اچھے بنائیں، تھوڑے بنائیں، لیکن نہیں اگر ہم نے 5 جوڑے بنائے اپنے بیٹے کے لیے، لوگ کہیں گے ہو دیکھو ذرا ان کو تو محبت ہی نہیں. 7 جوڑے کافی نہیں ہیں. اس کے بعد اب اگر 7 خرچ ہو گئے یا خراب ہو گئے تو اب 7 اور بنا دیجیے گا. اکٹھے کیا ضرورت ہے آخر 21 جوڑے یا 25 جوڑے یا 50 جوڑے دینے کی؟ پہنے کی وہ لڑکی ایک دن میں نہیں پہن سکتی. تو سب مل ملا کر 20-25 جوڑے بنا دیں، ماں اور ساس سب مل کر. اس سے زیادہ کی تو ضرورت نہیں. لیکن دکھاوا اس لیے کہ ہم اپنی محبت کا معیار یہ بنا کے رکھتے ہیں کہ جوڑے کتنے دیے. تو بنائیں، 5 بنائیں، 7 بنائیں، جتنے بنائیں، اور ان کو بنا کر آپ الماری میں لٹکا دیں. کہیں دکھانے کی، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. آپ اپنی بہو کے لیے کر رہی ہیں، کافی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب اس طرح ہم شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں دکھاوا کر کے، اور جب شہرت نہیں ملتی تو بھی ہم کو بہت رونا آتا ہے جب لوگ اس کو اپریشیٹ نہ کریں. تو یہ دکھاوے کا لباس دراصل اسراف ہے. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص 2 چادریں پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا. 2 چادریں کیا مطلب؟ قیمتی لباس پہنا تھا، بہت سیلف کانشیس تھا کہ میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں، اور اپنے جی میں ان قیمتی چادروں پر اترا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اور وہ قیامت تک مسلسل زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے. اگر یہ سوچ لیا کہ ایک محفل میں 1 جوڑا پہن لیا، اب دوبارہ نہیں پہن سکتے، یہ ہے اسراف. کیوں نہیں پہن سکتے دوبارہ ایک جوڑے کو؟ بتائیں. اتنے ہزاروں کا تو ایک جوڑا بنا، پہنے تاکہ قیمت وصول ہو. وارڈروبس کے وارڈروبس بھرے ہوتے ہیں، الماریوں کے الماریاں بھری ہوتی ہیں، الماری کھول کر کھڑے ہو جاتے ہیں، 50 جوڑے سامنے ہیں، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کچھ ہے ہی نہیں پہننے کو، اور اونچا کہتے ہیں کہ میاں سن لے. اب میاں ایسی بیوی کو بیوقوف نہیں سمجھے گا تو کیا سمجھے گا؟ پھر روتے پیٹتے ہیں کہ ہمیں تو عقل مند ہی نہیں سمجھتے. تو کہاں سے سمجھیں گے عقل مند؟ 50 جوڑے رکھتے ہوئے جو بیوی کہہ رہی ہے میرے پاس کچھ پہننے کو نہیں، تو بیوقوف ہے نا. اسلام نہیں چاہتا ہم ایسی حماقت کریں. جتنی قناعت سے رہیں گی اتنی نیت سیر ہوگی. حدیث میں آتا ہے الغنا غنا النفس. اصل بے نیازی تو دراصل نفس کی بے نیازی ہے کہ نفس بے نیاز ہو جائے. 4 ہیں تو الحمدللہ، اور 40 بھی قسمت میں اگر لکھے ہیں اللہ نے آپ کی تو آپ کو 40 ملیں گے، تب بھی الحمدللہ. جتنا زیادہ اسراف کریں گے اتنی محتاجی، اتنی محرومی بڑھے گی، یاد رکھیے. اور جتنی قناعت کریں گے اتنے غنی اور نیت سیر ہو جائیں گے. ترمذی میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ قیمتی لباس کی استطاعت کے باوجود، یعنی جو بہت اعلیٰ لباس افورڈ کر سکتا ہے، اس کے باوجود از راہ تواضع اس کو استعمال نہ کرے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کے سامنے بلا کر اس کو اختیار دے گا کہ ایمان کے جوڑوں میں سے جو جوڑا بھی پسند کرے پہن لے. یعنی وہ لباس کی وجہ سے مجلس محفل میں نمایاں نہیں ہونا چاہتا. اسے ڈر ہوتا ہے کہیں میرا بہت اعلیٰ لباس دیکھ کر کسی کم حیثیت والے کو احساس محرومی نہ ہو. بہت اچھا جذبہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کے بیٹے کی شادی ہے تو کیا فرض ہے کہ آپ نیا جوڑا بنائیں؟ ہمارے ہاں تو گناہ کے برابر سمجھا جاتا ہے کہ تمہارے بیٹے کی شادی تم نے نئے کپڑے نہیں بنائے. آپ نے بھی اتنے سارے پرانے رکھے ہیں، اس میں سے کوئی پہن لیں گے. کہتے ہیں لو کنجوس، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے نیا جوڑا نہیں بناتی. اور آپ آزما کے دیکھیں،
آپ کے پاس کپڑے ہیں اور الحمدللہ اچھے کپڑے ہیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ گھٹیا یا معمولی پہنے، بہت اعلیٰ بہت قیمتی کپڑے ہیں، آپ نے وہی کپڑے پہن لیے جو رکھے تھے، آپ پورے خاندان پہ اس کا اثر دیکھیں گی، باقی لوگوں کا بھی نئے نئے کپڑے بنانے کا شوق ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے ہمارے پاس بھی رکھا ہوا ہے، ہاں میرا بھی فلاں جوڑا رکھا ہے، وہ بھی بالکل نیا رکھا ہے، میں نے صرف 2 دفعہ پہنا ہے۔ تو پورا ٹرینڈ آپ کو اپنے خاندان میں نظر آئے گا کہ سب جو ہیں اسراف سے بچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب کو یہ شوق نہیں ہوگا کہ ہم سب نئے کپڑے بنائیں، بنا لیں تو بھی حرج نہیں، اللہ نے منع نہیں کیا، کوئی فرض کی یا حرام حلال کی بات نہیں کی جا رہی، ایک ٹرینڈ کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹرنک بھرا رکھا ہے اتنے خوبصورت قیمتی کپڑوں کا، اس میں سے نکال کر ایک پہن لیں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، اور نیا بنا لیں تو بھی حرج نہیں۔ لیکن آپ چاہتی ہیں کہ میں ایسا کام کروں کہ لوگوں کی زندگی بھی آسان ہو، جو افورڈ نہیں کر سکتے نئے کپڑے تو ان کو شرمندگی نہ ہو، آپ یہ سٹیپ لینا چاہتی ہیں تو مت بنائیے نیا کپڑا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ یا اپنے لیے آپ کوئی ایک معیار مقرر کر لیتی ہیں، کوئی لمٹ مقرر کر لیتی ہیں کہ میں اس سے زیادہ کا قیمتی کپڑا نہیں بناؤں گی اپنے لیے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن دوسروں کو جج نہیں کرنا کہ وہ قیمتی کیوں پہن رہا ہے، اس کی برائی نہیں کرنی، اور نہ مجلس محفل میں بیٹھ کے اعلان کرنا ہے کہ جی میں تو 1000 سے زیادہ کا جوڑا بناتی نہیں۔ آپ نے دوسروں کو کیوں سنایا؟ دوسروں کو کیا مطلب؟ آپ اپنے لیے کر رہی ہیں، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، یہ چیز کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا اور ریشمی کپڑے کا استعمال میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں کے لیے حرام۔ تو قیمتی کپڑا منع ہوتا تو جیسے مردوں کے لیے حرام تھا، ایسے عورتوں کے لیے بھی حرام کر دیا جاتا۔ سونا اور سلک، گولڈ اینڈ سلک، یہ مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر قیمت سے اسراف ہوتا تو اللہ کے رسول فرما دیتے کہ عورتیں بھی سونا نہ پہنے، ہیرے نہ پہنے، سلک نہ پہنے۔ اللہ نے تو ریشم کا کیڑا بنا دیا، وہ ساری زندگی ریشم بناتا رہتا ہے، کس کے لیے؟ میرے لیے بناتا ہے نا، آپ کے لیے بناتا ہے، ہم مسلمان خواتین کے لیے کہ خواتین پہنیں۔ لیکن مرد نہیں ریشم پہن سکتے۔ اگر مرد ریشم پہنتے ہیں یا سونا پہنتے ہیں تو پھر یہ اسراف ہے، یہ اسراف ہو گیا نا، حرام میں جا کے انہوں نے انڈلج کیا۔ جبکہ آج کل ہمارے ہاں شادیوں میں جو حال ہے، یہ لگتا ہے کہ جب تک دولہا رو سلک کی شیروانی نہ پہنے اور جب تک سونے کی گھڑی یا انگوٹھی نہ پہنے، لگتا ہے نکاح حلال نہیں ہوگا۔ اس قدر فکر پڑتی ہے ساسوں کو، لڑکیوں کی ماؤں کو کہ دولہا کے لیے ہم کیا بنائیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو تحفہ دینا چاہتی ہیں، کوئی حرج نہیں، لڑکوں کا بھی دل چاہتا ہے وہ تھوڑے سے پیمپر ہوں، آپ کا داماد ہونے والا ہے، آپ بنا دیں کپڑے اس کے لیے۔ لیکن کیا رو سلک کے علاوہ کپڑا نہیں بازار میں؟ اتنا کپڑا ہے، کوئی اور لے لیجئے۔ کہتے ہیں اچھا انگوٹھی دے تو دیں، چلو پہنے نہیں، دینے پر اس قدر اصرار ہوتا ہے، جب اس کو پہننا نہیں تو دیتی کیوں ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ سونے کی انگوٹھی یا سونے کی گھڑی اس کو دی جائے؟ کیوں انسان گناہ کے اندر ملوث ہو؟ بخاری اور مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں ریشم پہن لیا وہ اسے آخرت میں نہ پہنے گا۔ تو سوچئے کہ شادی جیسا مقدس اور نازک موقع ہے، انسان اللہ کی رحمت کا کتنا زیادہ اس وقت محتاج ہوتا ہے۔ ایسے وقت اللہ کے غضب کو دعوت دینا یہ عقل مندی نہیں ہے، بہت بدقسمتی ہے۔ شاید اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھر گھر آج کل لڑائیاں ہیں اور ہر شادی میں، تقریباً ہر شادی میں جھگڑے پڑتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت نہیں ہے نا۔ اللہ کی رحمت سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا ان بلا وجہ کی رسومات اور دکھاوے کی وجہ سے۔ آگے فرمایا آیت 34 35، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، وقت آنے والا ہے، اور یہ وقت بڑا قیمتی ہے جو اس وقت گزر رہا ہے، صرف پہننے اوڑھنے کھانے پینے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کمانے کے لیے اس وقت کو استعمال کرنا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم نہیں ہوتی۔ افراد اور اقوام کے معاملے میں اجل الگ الگ ہے۔ افراد کی اجل، لوگوں کی جو مدت، لوگوں کو جو اللہ نے انڈیویجولز کو مدت دی ہے، سالوں کی، مہینوں کی، ہو سکتا ہے چند سیکنڈز کی ہو، کچھ لوگ دنیا میں چند سیکنڈ ہی رہ پاتے ہیں، ان کی موت آ جاتی ہے۔ لیکن قوموں اور امتوں کے معاملے میں
جو اجل کی مدت ہے وہ صدیوں پر محیط ہوتی ہے، سینچریز کے اوپر چلتی ہے، اور اس حساب سے چلتی ہے کہ انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو کتنا، جو مورل گراؤنڈز ہیں، جو اخلاقی قوانین ہیں، ان کا کتنا پابند کر کے رکھا۔ جب وہ اخلاق کی ایک خاص سطح سے نیچے گر جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ چکا دیتا ہے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ تو بتا دیا، پھر آدم علیہ السلام کی سنت یاد دلا دی کہ جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر گناہ مت کرنا۔ ہاں، اگر قدم پھسل گیا، خطا ہو گئی تو کوئی بات نہیں، استغفار کر لو، اصلاح کر لو، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آیت 36-37 والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ رویہ شیطان کا ہے، سوچ سمجھ کر گناہ کرنا اور گناہ پر اڑ جانا، اپنی غلطی نہ ماننا، یہی دراصل تکبر ہے۔ تو شیطان کے ساتھ ایسے لوگ جہنم ہی میں رہیں گے۔ جب شیطان والی صفت ان کے اندر آ گئی تو کیا وجہ ہے کہ شیطان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے اور ان لوگوں کو نہ ڈالا جائے جو شیطان جیسے بن گئے؟ تو اللہ کا انصاف تو بے لاگ ہے۔ جب شیطان ہمیشہ رہے گا جہنم میں تو ایسے لوگ بھی، تکبر کرنے والے بھی ہمیشہ رہیں گے جہنم میں شیطان کے ساتھ ہی۔ فرمایا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب۔ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے؟ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے۔ حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين۔ یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے، اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے، بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ واقعی ہم منکر حق تھے۔ یہ موت کا وقت بتا دیا گیا کہ جب موت کا وقت آئے گا تو ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ ہوگی کہ اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے کیوں زندگی گزار گئے، کیوں نہ اللہ کے فرما بردار بن سکے۔ اور وہ سوالات جو فرشتے پوچھیں گے ان کے جواب ان کو آئیں گے نہیں، اس لیے کہ انہوں نے کبھی اللہ کی آیات نہ پڑھی، جھٹلاتے رہے، ساری توانائی سارا وقت اللہ کی آیات کو جھٹلانے میں گزار دیا۔ اللہ کے متعلق لطیفے بنائے، جنت دوزخ کے متعلق لطیفے بنائے، آہستہ آہستہ سارا ڈر ان کا اور ساری حرمت جو ہے وہ ذہنوں سے نکل گئی، ہر چیز کھیل تماشا بن گئی۔ تو جزا ان کو دے دی جائے گی کہ اب تم جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہاں ان کی لڑائی جھگڑے کا حال ہے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی بنے ہوئے تھے، گناہوں پر، برائیوں پر، نافرمانیوں پر ایک دوسرے کو اکسایا کرتے تھے، بڑی دوستی تھی، بڑی ریپو تھی، یہاں پر بڑا اتحاد تھا گناہوں پر۔ تو جو دوست دنیا میں اللہ کی نافرمانی اور گناہوں پر متفق رہے ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن؟ دوزخ میں سارا اتفاق اتحاد ختم ہو جائے گا، سب محبت ختم ہو جائے گی، نفرت پیدا ہو جائے گی، آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے ایک دوسرے سے، لعنت ملامت کریں گے ایک دوسرے کو۔ فرمایا آیت 38
قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن اور انس جا چکے ہیں. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا اپنے پہلے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے. جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے لیکن تم جانتے نہیں. اچھی جگہ اگر ہو اور وہاں بھی برے ساتھی ہوں، اچھی جگہ کا بھی مزہ ختم ہو جاتا ہے. کہاں کہ بری جگہ اور ساتھ برے ساتھی، لعنت ملامت، وہ کہیں گے اللہ زیادہ عذاب دے، انہوں نے بہکایا، انہوں نے ورغلایا ہم کو. اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا ہے. دگنا کیسے کہ پہلی نسل نے پچھلی نسل کو گمراہ کیا، کچھ عرصے کے بعد پہلی نسل تو دنیا سے چلی گئی، اب جو پچھلی نسل تھی وہ اب بڑی بن گئی، اس نے بھی اپنی اگلی نسل کو گمراہ کیا. تو یہ بڑا آسان ہے پیرنٹس کو الزام دینا، بڑوں کو الزام دینا، انہوں نے کیوں نہ سکھایا. وہ تو چلے جائیں گے دنیا سے، پھر ہم بڑے بن جاتے ہیں نا، ہم بزرگ ہو جاتے ہیں، تو ہم نے کیا سکھایا؟ اپنی اگلی نسل کو ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، بجائے کہ الزام تراشیاں کی جائیں یا اگلی نسل کو برا بھلا کہا جائے. اپنی ذمہ داری پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں گمراہی کو پرپیچویٹ کرنے والے، فروغ دینے والے تو نہیں. بہتر ہے کہ اس سائیکل کو اپنی جگہ ہی روک دیا جائے اور آگے اگلی نسل کو یہ گمراہیاں انہیرٹ کرنے کو نہ دی جائیں. فرمایا آیت 39 وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو. تو ہر ایک یہ دیکھ لے کہ وہ اپنی اگلی نسل کو کیا دے رہا ہے. اگر اولاد کو نماز نہ پڑھائی، اولاد کو حیا نہ سکھائی، آج تو اولاد بہت اپریشیٹ کر رہی ہوتی ہے اس چیز کو کہ میری موم بہت انڈرسٹینڈنگ ہے. آئی ہیو اے ویری انڈرسٹینڈنگ موم، مجھے کسی چیز پر فورس نہیں کرتی. شی لیٹس می ڈو وٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو. میں جو کرنا چاہتی ہوں مجھ کو کرنے دیتی ہیں، میں جو پہننا چاہتی ہوں مجھے پہننے دیتی ہیں. آج تو یہ لاڈ ہیں. قیامت کے دن یہی اولاد، یہی بیٹی، یہی بیٹا کہے گا اللہ پہلے اس ماں کو ڈال جہنم میں، اس نے نہیں سکھایا، اس نے مجھ کو نہیں بتایا، یہ خود اچھا بننے کے چکر میں رہی اور اس نے اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ڈالی. فرمایا آگے آیت 40 سے 43 ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے. ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین. ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا. یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں. سم سوراخ کو کہا جاتا ہے، بہت چھوٹا سا باریک سا سوراخ. مسام ہم کہتے ہیں پورس کو، مسام ہی سے ہی لفظ سم اور مسام ملتا جلتا ہے. تو یہاں ناممکن بات کا ذکر کیا گیا کہ تکبر کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے. جیسے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ناممکن ہے،
ایسا ہی ان لوگوں کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ مختلف علماء نے اس کی تعبیر کی ہے کہ آسمان کے دروازوں سے کیا مراد ہے، کس چیز کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ مختلف اقوال آتے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ ان کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، اس لیے کہ جو نیک اعمال ہیں وہ علیین میں رکھے جاتے ہیں۔ علیین الف سے لفظ بنا ہے، اعلیٰ درجوں کے جو اعمال ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے اعمال نامے علیین میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سورہ مطففین میں انشاءاللہ ہم مضمون پڑھیں گے۔ تو ان کے اعمال اس قابل نہیں تو آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جائیں گے، علیین میں ان کے اعمال نامے رکھے ہی نہیں جائیں گے۔ دوسرے کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ جو ان کے مرنے کے بعد جو ان کی روح ہوتی ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، بلکہ ان کی روح کو وہیں سے پٹخ دیا جائے گا واپس زمین کی طرف۔ سورہ حج میں بھی یہ مضمون ہم پڑھیں گے۔ ایسا ہی بالکل قول جو یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ایسا ہی محاورہ انجیل میں بھی آتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے، اور پھر تم سے کہتا ہوں اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکل جانا آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو۔ فرق کیا ہے قرآن اور انجیل کے بیان میں؟ فرق یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے تکبر کی جڑ، روٹ کاز یعنی دولت کا حوالہ دیا۔ دولت بعض لوگوں میں بلکہ اکثر لوگوں میں تکبر پیدا کر دیتی ہے، اور اگر دولت تکبر پیدا نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اکثریت بہرحال متکبر ہو جاتی ہے دولت کی وجہ سے، تو انہوں نے وہاں پر دولت کا حوالہ دیا۔ قرآن یہاں پر دولت کی بات نہیں کر رہا بلکہ اصل جرم تکبر کا حوالہ دیا گیا کہ تکبر کرنے والے جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں۔ دل کا غریب ہونا، ابھی ہم نے بات کی تھی نا، الغنا غنا النفس، یہ وہی بات ہے، دل کا غریب ہونا، دل میں عاجزی ہونا۔ تو کہا کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، آسمان کی بادشاہی میں وہی داخل ہوں گے۔ اور جو متکبر ہیں، مجرم ہیں، فرمایا کہ جہنم ہی ان کا مہاد ہوگی، بچھونا، میٹرس بھی آگ کا ہوگا، اور غواش، غاشیہ کی جمع ہے غواش، اوپر سے اوڑھنے والی چیز، کمفورٹر بھی ان کا آگ ہی کا ہوگا۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرے۔ آگے کنٹراسٹ بتایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے، ہم ہر ایک کو اس کی طاقت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دعا کریں اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور سب سے بڑی نعمت بتائی گئی جنت کی کہ وہاں کوئی کسی سے نفرت نہیں کرے گا، کوئی کسی سے بغض نہیں رکھے گا، سب محبت کرنے والے ہوں گے، سلامتی اور امن کی جگہ ہے جنت۔ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ قدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے میں تم کو ملی ہے جو تم کرتے رہے۔ دیکھیں الحمدللہ سے سفر شروع ہوا نا، الحمدللہ سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے،
اور جب جنت میں پہنچ جائیں گے صراط مستقیم کی جو منزل ہے وہاں بھی کلمہ یہی ہوگا الحمدللہ. اور وہاں بتایا کہ دلوں کے اندر سے ہر چیز، ہر رنجش اللہ نکال دے گا. ایک بات یہ پتہ چلی کہ جنت میں جانے والوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے دل بالکل ایک دوسرے کی طرف سے صاف ہوں. عین ممکن ہے کہ دونوں نیک ہوں لیکن کوئی آپس میں کھٹ پٹ ہو گئی ہو. اپنے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں علماء ہیں ہمارے، آپس میں ان میں کھٹ پٹ ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ایک جنت میں جائے گا دوسرا ضرور جہنم میں جائے گا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دین والے مخلص متقی نیک ہوتے ہوئے بھی آپس میں دل خراب ہو سکتے ہیں، دل برے ہو سکتے ہیں. کوئی تکبر کی وجہ سے نہیں، کوئی جینوین پرابلم ہو گیا، کوئی رنجش پیدا ہو گئی، شکایت ہو سکتی ہے انسان ہونے کے ناطے. صحابہ کو بھی شکایتیں ہوئی ایک دوسرے سے، کوئی بات نہیں. انہی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان کے دلوں سے سب رنجشیں نکال دے گا. علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو بات کی جا رہی ہے وہ میری، عثمان کی، طلحہ اور زبیر، ہماری بات کی جا رہی ہے. اس لیے کہ یہ وہ صحابہ تھے جن میں آپس میں تھوڑی سی رنجشیں ہو گئی تھیں اور جنگ تک کی نوبت آ گئی تھی. تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے یا وہ نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ سب کے دل صاف فرما دے گا اور اللہ سب کو جنت میں داخل فرمائے گا. کہا جاتا ہے کہ ایک نہر ہے جو کہ جنت کے دروازے پر بہہ رہی ہوتی ہے، اس نہر کا پانی پلایا جائے گا، دلوں کی ساری کدورتیں نکل جائیں گی. ورنہ انسان جنت میں ہو اور ایسے لوگ اس کو وہاں نظر آئیں جس کو اچھے نہیں لگتے، جنت کا مزہ بھی ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر امن اور سکون کی فضا اس طرح سے بنائے گا کہ کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی نفرت یا کوئی کھوٹ کپٹ نہ ہوگی. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.